ಎಲ್ಲ ಮರಿರ ಅಲ್ಲ ಅವನು ದುನಿಯಾವು ನೋಕ್ಯೋಂಟುಲ್ಲ ಅರುಮೊನಿಕೊಗುಮಾವುಲ್ಲ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما. برادران اسلام، عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم اور آپ کو عدم سے وجود میں لایا. اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مبعوث فرما کر آخرت کی تیاری کرنے، آخرت کو سنوارنے اور سجانے کے لیے راستے بتائے، اور آخرت کو سنوارنے کے لیے، آخرت کے راستے کو مزین کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ مبعوث فرمایا. درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی سید العرب والعجم خاتم النبیین والمرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آئیے سب سے پہلے ہم ان آیتوں کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں.
اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ کہ کاش اگر آپ ان ظالموں کو اس وقت دیکھتے جبکہ فرشتے اپنے ہاتھ ان کے سامنے پھیلائے ہوئے ہوں گے اور وہ فرشتے ان سے کہہ رہے ہوں گے اخرجوا انفسکم کہ اپنی جانیں باہر نکالو، اپنی جانیں واپس کرو، الیوم تجزون عذاب الہون آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی، آج تم کو رسوا کن عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق اللہ رب العالمین کے اوپر ناحق باتیں کہنے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے اوپر جھوٹی باتیں کہنے کی وجہ سے، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ اور تم اللہ رب العالمین کی آیتوں سے استکبار کرتے تھے، اللہ کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے، تو اللہ کو جھٹلانے کی وجہ سے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کی وجہ سے، تکبر کرنے کی وجہ سے، اللہ کے اوپر ناحق باتیں کہنے کی وجہ سے آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی، آج تم کو رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا اور تحقیق کہ تم ہمارے پاس تنے تنہا آ گئے، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، پہلی بار ہم نے جس طرح تم کو تنے تنہا پیدا کیا تھا آج تم ہمارے پاس ویسے ہی تنے تنہا آ گئے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ اور ہم نے تمہیں جو چیز عطا کیا تھا، جو چیزیں ہم نے تم کو دی تھی، وہ چیزیں تم نے اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں جن کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ تھا، جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال تھا، جن کے بارے میں تم یہ گمان کرتے تھے، جن کے بارے میں تم یہ سوچتے تھے کہ ہمارے معاملے میں یہ اللہ کے شریک ہیں، آج ہم تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ تمہارا دعویٰ گیا گزرا ثابت ہوا، بیکار ثابت ہوا۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، قرآن کریم کی آیت کریمہ جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس آیت کریمہ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ خطبہ جمعہ کا موضوع کیا ہے۔ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ایک دن انسان اس دنیا سے جائے گا، اس دنیا سے ختم ہو جائے گا، اور مرنے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، اور اس زندگی کو برزخ کہلاتا ہے۔ وہ زندگی برزخ کی زندگی کہلاتی ہے، عالم برزخ ہوتا ہے، ایک دنیا کی زندگی، ایک برزخ کی زندگی اور ایک اخروی زندگی۔ یہ تین زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں برزخ کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے یہ زندگی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ لہذا برزخی زندگی میں آدمی دو قسم کے ہوں گے، یا تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں ہوں گے، اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہو رہے ہوں گے، یا اللہ کے عذاب کا وہ مقابلہ کر رہے ہوں گے، اللہ کے عذاب کا سامنا کر رہے ہوں گے، اللہ کے عذاب ان کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہوگا۔ یہ دو قسم کے لوگ ہوں گے یہ برزخی زندگی کے اندر۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی برزخی زندگی کے تعلق سے، مرنے کے بعد کے زندگی کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو آخرت میں جنت الفردوس کا وارث بنائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، یہ بات ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہ بات ہمارے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہے۔
ہر مسلمان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم سب کو مرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ آج ہم کسی اور کو کندھا دے کر کے ان کے منزل مقصود قبر تک پہنچاتے ہیں، کل دوسرے کوئی ہمیں کندھا دے کر کے ہمارے منزل قبر تک پہنچائیں گے۔ ہم نے کتنے لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، کتنے لوگوں کے جنازے پڑھے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم نے سپرد خاک کیا ہے، کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے ان کے قبر تک پہنچایا ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے، کبھی ہم نے غور و فکر کیا کہ آج جس طرح سے یہ لاچار اور مجبور ہے، خود غسل نہیں کر سکتے، خود کپڑے اتار نہیں سکتے، خود کپڑے پہن نہیں سکتے، یہ کل ہماری طرح تھے، خود ہی نہاتے تھے، خود ہی کپڑے پہنتے تھے، خود ہی غسل کرتے تھے، لیکن موت نے انہیں اس قدر کمزور کر دیا، موت نے اس کے رگوں کو اس قدر توڑ دیا، موت نے اس قدر ان کے خون کو جذب کر لیا کہ آج وہ ہل نہیں سکتا ہے، آج وہ کپڑے پہن نہیں سکتے، آج وہ خود غسل نہیں کر سکتے، آج وہ خود کپڑے نہیں پہن سکتے، بلکہ دوسروں کے محتاج ہے، دوسروں کے محتاج وہ نظر آ رہے ہیں۔ کل ہم اسی طرح سے ہوں گے۔ آج جس طرح سے ہم دوسروں کو نہلاتے ہیں، دوسروں کو کفن پہناتے ہیں، دوسروں کو تخت پر لٹا کر کے ان کے منزل قبر تک پہنچاتے ہیں، یہی عمل کل ہمارے ساتھ ہوگا، یہی عمل کل ہمارے ساتھ ہوگا۔ کوئی دوسرے ہمارے کپڑے اتاریں گے، کوئی دوسرے ہمیں نہلائیں گے، کوئی دوسرے تخت پر لٹائیں گے، کوئی دوسرے لوگ اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے ہمیں منزل مقصود تک قبر تک پہنچائیں گے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے، کبھی ہم غور و فکر کرتے ہیں؟ اور ایک بات یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو، اللہ ہمیں واضح طور پر یہ بیان کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج جس اولاد کے اوپر آپ ناز کرتے ہیں، جن بیویوں کے اوپر آپ ناز کرتے ہیں، جن اولاد کے لیے آپ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، جن کی تعلیم اور ترقی کے لیے ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، یاد رکھو مسلمانوں، کل تمہارے مرنے کے بعد تمہیں ایک دن بھی تمہارے اپنے گھر میں رکھنا تمہیں گوارا نہیں کرے گا۔ آج جس کے لیے تم حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، تمہارے مرنے کے بعد تمہیں غسل دینے کے لیے کوئی اور ہوں گی، تمہیں نہلانے تک تمہاری اولاد گوارا نہیں کرے گی، نہلانے والے کوئی اور ہوں گے، کفن پہنانے والے کوئی اور ہوں گے، قبر کھودنے والے کوئی اور ہوں گے، اور تمہارے مرنے کے بعد، تمہیں دفن کرنے کے بعد، وہاں سے واپس آنے کے بعد تمہاری جائیداد جو تم نے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر اکٹھا کر رکھا ہے، اس کو تقسیم کرنے لگیں گی۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر چند دنوں میں ہم اپنی آخرت کو، ہمیشہ ہمیش کی زندگی کو خراب تو نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا اور سمجھنا ہوگا۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قبر، ایک آدمی جب مر جاتا ہے، قبر کے اندر ان کی دو حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ عذاب، یا تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں ہوگا، یا تو اللہ رب العالمین کے عذاب کا مقابلہ کر رہا ہوگا۔ دو ہی حالتیں ہوں گی، اور عذاب قبر حتمی ہے، عذاب قبر برحق ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے، انکار تو دور کی بات ہے، کوئی شک اور شبہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی عذاب قبر کے برحق ہونے کے تعلق سے شک کرتا ہے، شبہ کرتا ہے، تو یقین جانیے کہ وہ مومن اور مسلمان نہیں ہے، عذاب قبر برحق ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو عذاب قبر اور فتنہ دجال سے محفوظ رکھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں حیرت میں پڑ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت کچھ کہہ رہی ہے۔
اللہ کے رسول نے کہا کیا کہہ رہی ہے؟ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ عورت کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، کیا یہ یقینی ہے؟ کیا یہ برحق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر بیٹھے تھے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں عذاب قبر سے اور فتنہ مسیح دجال سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کہا عائشہ عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر یقینی ہے، عذاب قبر ہونا ہے، جو اس کا مستحق ہوگا اسے عذاب قبر ہوگا۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر میرے ذریعے سے لوگوں کو آزمائش میں ڈالا جائے گا اور میرے بارے میں لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ ایک مرد مومن کو، ایک مسلمان کو جب قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں من ربکا، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا مربی، تمہیں پالنے والا، کھلانے والا کون ہے؟ من ربکا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینکا، تمہارا دین کیا ہے؟ کون سے مذہب، کون سے دین پر تم چل کر کے یہاں پر آئے ہو؟ دوسرا سوال ہوگا۔ اور تیسرا سوال ہوگا کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا، کیا عقیدہ تھا، کیا سوچ تھا؟ تو ایک مومن آدمی، ایک مسلمان آدمی کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں لے کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح نشانیاں لے کر کے ہمارے پاس آئے تھے۔ فصدقناہ، ہم نے ان کی تصدیق کیا تھا، ہم نے ان کو مانا تھا، ہم نے ان کی اطاعت و پیروی کی تھی، ہمارے قائد تھے، یہ ہمارے رہنما تھے، یہ ہمارے لیڈر تھے۔ فرشتے اس آدمی سے کہے گا، فرشتے جہنم کی طرف دکھائے گا اور کہے گا کہ دیکھو، دیکھ رہے ہو، یہ وہ بندہ دیکھے گا کہ جہنم کے بعض حصے کو کھا رہے ہوں گے، ان کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ فرشتے ان سے کہیں گے کہ یہ تیرا ٹھکانہ تھا، یہ تیرا انجام تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا، اللہ نے تمہیں اس سے محفوظ کر لیا۔ اور پھر جنت کی طرف اشارہ کرے گا کہ دیکھو اس طرف، جنت کی ہریالی، ان کی شادابی اور ان کی نعمتوں کو دیکھو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم اسی ایمان اور یقین کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، لہذا اسی ایمان اور یقین کے ساتھ کل قیامت کے دن انشاءاللہ اٹھائے جاؤ گے۔ یہ مومن اور مسلمان بندہ ہوگا۔ دوسرا فاسق، فاجر، کافر، مشرک، بد کردار، بد اخلاق قسم کے لوگ ہوں گے۔ جب ان کو قبر کے اندر دفنایا جائے گا، فرشتے انہیں اٹھا کر کے بٹھائیں گے اور ان سے یہی سوال کریں گے جو ایک مومن بندے سے سوال کیا تھا، یہی سوال ان سے بھی کرے گا۔ لہذا وہ شخص کہے گا سمعت الناس یقولون قولا فقلت كما قالوا، کہ ہم اس کے بارے میں وہی کہا کرتے تھے جو ہم سنا کرتے تھے، ہم نے ان کے بارے میں وہی کہا جو لوگوں سے سنا، ہم وہی کام کرتے تھے جو لوگوں کو دیکھتے تھے، ہم وہی عمل کرتے تھے جو لوگوں سے ہم سنتے تھے، لہذا ہم اس آدمی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ فرشتے کہیں گے کہ جنت کی کھڑکی کھول دو، جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، اشارہ ہوگا دیکھو، جنت کی ہریالی کو دیکھتے ہو، جنت کی شادابی کو دیکھ رہے ہو، وہاں کے حور غلمان اور وہاں کی آرائش اور نعمتوں کو دیکھ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمہارا ٹھکانہ بنایا تھا، لیکن تمہارے کفر، تمہارے شرک، تمہارے بدعات، تمہارے خرافات، تمہارے فسق، تمہارے فجور، تمہارے گناہوں کی وجہ سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے تمہیں محروم کر دیا۔ اور پھر کہا جائے گا کہ جہنم کا دروازہ کھولا جائے، جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا، کہے گا دیکھو اس طرف، وہ دیکھے گا کہ جہنم کے بعض حصے کو کھا رہا ہے اور ان کے اندر شعلے بھڑک رہے ہیں، طرح طرح کے عذاب ہیں، کہے گا یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، تمہارے کرتوتوں کے عوض یہ تمہیں ٹھکانہ، یہ تمہارا بدلہ ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہی وجہ سے لوگ فتنے میں ڈالے جائیں گے اور میرے ہی بارے میں لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ لہذا یہ جو بات ہے قابل فکر بات ہے، قابل غور بات ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں یا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اگر کوئی اور کسی کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، کسی اور کی مانتا ہے، تو ایسے آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں قبر کے اندر وہ فتنے میں ملوث نہ ہو جائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عذاب قبر جو شخص مستحق ہوگا اسے ہونا ہے، ہر ایک کو ہوگا جو شخص عذاب قبر کا مستحق ہوگا، اور اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ کوئی کسی کے ذہن میں یہ شبہ، یہ شک پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ تو انگار اس کو لگا دیے گئے، جل کر راکھ ہو گئی، سمندر میں غرق ہو گیا، ایک بندے تو ان کو جانوروں نے نگل لیا، اس کو کیسے عذاب قبر ہوگا؟ تو یاد رکھو عذاب قبر ہر ایک کو ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نہایت ہی گناہگار بندہ، موت کے وقت ان کو ڈر ہوا، خوف ہوا کہ اللہ رب العالمین ہمیں گرفت کرے گا، ایسا عذاب دے گا، آج تک کسی کو ایسا عذاب نہ دیا ہوگا۔ چنانچہ وہ اپنے اولاد کو نصیحت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا میرے لاش کو جلا دینا، لکڑیاں جمع کرنا اور اس کے اندر آگ لگا کر کے میری لاش کو جلا کر راکھ کر دینا، اور چکی میں پیس کر کے اس کو سنبھال کے رکھنا، جب تیز ہوائیں چلے اس دن اس کو فضا میں اڑا دینا، میری راکھ کو ذروں کو اڑا دینا۔ چنانچہ ان کی اولاد نے ویسا ہی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرات کو حکم دیا، ہواؤں کو حکم دیا، ان کی راکھ کو جمع کرو۔ راکھ کو جمع کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کو بنایا اور پھر ان سے سوال کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اے شخص تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ شخص کہتا ہے من خشیتک یا رب، اے پروردگار تیرے ڈر، تیرے خوف کی وجہ سے ہم نے ایسا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا واقعی تم نے میرے ڈر، میرے خوف سے ایسا کیا ہے؟ وہ شخص کہے گا ہاں پروردگار میں نے تیرے ڈر، تیرے خوف سے ایسا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا جاؤ تم جنت کے اندر چلے جاؤ۔ یاد رکھو یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسا کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے وہ عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر دیا ہے، اب ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے ڈر سے بھی ایسا کرتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کو جلا کر راکھ کر دیا ہو، کسی کو سمندر نے نگل لیا ہو، کسی کو جانور نے کھا لیا ہو، کسی کو قبر میں دفن کیا ہو یا نہ دفن کیا ہو، اگر وہ عذاب کا مستحق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب دے گا۔ اور قبر کا عذاب، قبر کا دبوچنا یہ بڑا ہی شدید ہے، بہت ہی سخت ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت ہوئی، اس کی موت کی وجہ سے عرش اعظم کے اندر حرکت پیدا ہو گئی، تحرک بہ العرش۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب موت ہوئی، اس کی موت کی وجہ سے عرش اعظم دہل گیا، ہل گیا، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے اندر 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شرکت کیے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جب ان کو دفن کر دیا گیا تو زمین نے اسے دبوچا، زمین نے اسے دبوچا۔ یہ کون شخص ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کی موت کی وجہ سے عرش اعظم کے اندر ہلچل مچ گئی، عرش اعظم ہل گیا، دہل گیا، جس کے موت پر آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، جس کے موت پر 70,000 فرشتے جنازے میں شرکت کیے۔ جب ان کو دفن کر دیا جاتا ہے قبر اسے دبوچتی ہے۔ یاد رکھو، ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، زمین فرط مسرت میں کبھی اسے چمٹا لیتی ہے، جیسے ایک گمشدہ بچے کی ماں جب اپنے بچے کو پاتی ہے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، زور سے دبوچ لیتی ہے، اسی طرح سے جب ایک نیک مرد مومن کو جب زمین پاتی ہے تو فرط مسرت اور خوشی میں زمین بھی اسے دبوچ لیتی ہے۔ اور یہی معاملہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمین نے اسے دبوچا اور پھر چھوڑ دیا۔ لہذا قبر کے اندر اگر کوئی آدمی عذاب کا مستحق ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب دے گا۔ قبر روزانہ پکار پکار کر کے تمام لوگوں کو یہ پیغام دیتی ہے، یہ بات کہتی ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، انا بیت الغربہ، کہ میں اجنبیوں کا گھر ہوں، میں انا بیت الوحشہ، میں وحشتوں کا گھر ہوں، میں ڈراؤنا گھر ہوں، میں ہولناکیوں کا گھر ہوں، انا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں۔ یہ قبر روزانہ پکارتی ہے، انسانوں کو کہتی ہے انا بیت التراب۔ اے دنیا کے اندر عالی شان سے عالی شان بنگلے میں رہنے والے، عالی شان محل بنا کر کے، عمدہ سے عمدہ ماربل گرینائٹ اور ٹائلز لگا کر کے، دیواروں پر عمدہ سے عمدہ پینٹ اور لائٹ لگا کر کے، عمدہ محل تعمیر کر کے اپنے گھروں میں رہنے والے، انا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں، انا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں، انا بیت الدود، میں کیڑے اور مکوڑے کا گھر ہوں۔ دنیا کے اندر اپنے حسن پر ناز کرنے والوں، دنیا کے اندر اپنے حسن پر فخر کرنے والوں، دنیا کے اندر قسم قسم کے لباس پہننے والوں، دنیا کے اندر عمدہ سے عمدہ خوشبو لگانے والوں، دنیا کے اندر اکڑ کر کے چلنے والوں، سنو انا بیت الدود، میں کیڑے اور مکوڑے کا گھر ہوں۔ جب تم میرے حوالے کیے جاؤ گے میں تمہیں کیڑے اور مکوڑے کے حوالے کر دوں گی۔ تم جس کے حسن پر مرتے تھے، جس کے حسن پر تم ناز کرتے تھے، اللہ کی قسم ہے آج وہ ہمارے اندر ہمارے پاس حوالے کیا گیا ہے۔ اگر آج تم اپنے ان محبوب کو جن کے حسن پر تم ناز کرتے تھے، اگر آج تم انہیں دیکھ لو گے تو اللہ کی قسم ہے تم اسے نفرت کرنے لگو گے۔ انا بیت الدود، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں۔ اگر کوئی آدمی بدکار، فاحش، بد کردار، مشرک، کافر، اگر ایسے آدمی قبر کے اندر جاتا ہے، قبر اسے کیڑے مکوڑے کے حوالے کر دیتی ہے۔ انا بیت الدود، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں۔ انا روضۃ من ریاض الجنہ، میں جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوں۔ یہ قبر کہتی ہے جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہوں، تمہارے اعمال جیسے ہوگا سلوک ویسا ہی کیا جائے گا۔ انا حفرۃ من حفر النار، میں جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہوں۔ جیسے اعمال دنیا کے اندر ہوگا قبر کے اندر وہی تم کو ملے گا۔ لہذا یہ خبر روزانہ پکار پکار کر کے کہتی ہے، انسانوں کو بیدار کرتی ہے۔ قبر بہت ہی خطرناک اور ہولناک جگہ ہے، اس کے لیے آدمی کو مرنے سے پہلے تیاری کرنا چاہیے۔ مومن آدمی جب قبر کے اندر جاتا ہے تو قبر اسے استقبال کرتی ہے، اہلا و سہلا کہتی ہے، مرحبا کہتی ہے، اور کہتی ہے کہ آج تم میرے حوالے کیے گئے ہو۔ میرے پشت پر زمین کے اوپر چلنے والے لوگوں میں تم ہمارے نزدیک بہت زیادہ محبوب تھے، اچھے لوگ تھے، لہذا آج تم میرے پاس آئے ہو، میرے سپرد کیے گئے ہو، آج میں تمہارے ساتھ احسان کروں گی، آج میں تمہیں نعمتوں سے بھر دوں گی، آج میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں گی۔ لہذا قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے، ہریالی ہو جاتی ہے، جنت کے کھڑکی
کھول دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی فاسق فاجر بدکردار آدمی ہوتا ہے تو پھر خبر اسے کہتی ہے کہ تو میرے پشت پر چلنے والوں میں بہت برا انسان تھا, بہت بدبودار انسان تھا, لہذا آج تم میرے حوالے کیے گئے ہو, آج میں تمہیں کیڑے مکوڑے کے حوالے کر دوں گی. قبر بہت ہی ہولناک جگہ ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے اندر اس کی تیاری نہیں کرتا ہے, اور قبر ان لوگوں کے لیے آرام دہ جگہ ہے جو اس کے لیے اس دنیا کے اندر تیاری کر لیتا ہے. میرے اسلامی بھائیوں, صحیح بخاری کے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے سوال کرتے تھے کہ آج تم میں سے کس نے خواب دیکھی ہے. اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا اللہ کے رسول سے بیان کرتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیر بیان کر دیتے. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کہا کہ آج میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو آدمی ہمارے پاس آئے, ان دونوں نے مجھے اٹھا کر کے بیت المقدس فلسطین کی طرف لے کر کے گیا. راستے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی چت لیٹا ہوا ہے اور ان کے سرہانے ایک آدمی بڑا پتھر لیا ہوا کھڑا ہے, اور اس پتھر سے اس آدمی کے سر پہ دے مارتا ہے جس سے اس کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے, ان کا سر پھٹ جاتا ہے. وہ آدمی چیختا ہے, چلاتا ہے, اور وہ پتھر لڑھک کر کے دور چلا جاتا ہے. وہ آدمی جا کر کے اس پتھر کو پھر واپس لاتا ہے, اتنے میں ان کا سر پھر صحیح سالم ہو جاتا ہے, درست ہو جاتا ہے, اور پھر وہ پتھر وہ آدمی اس کے اوپر دے مارتا ہے. پھر یہی عمل مسلسل جاری تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ, یہ کون آدمی ہے, کس کی وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. ان دونوں آدمی نے کہا کہ آگے چلیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے, دیکھا کہ ایک آدمی اپنے گدی کے بل لیٹا ہوا ہے اور ان کے سرہانے ایک آدمی مہمیز لیا ہوا کھڑا ہے, اور اس مہمیز سے اس کے جبڑے یہاں سے لے کر کے گدی تک چیر رہا ہے, اور جب ادھر چیر کر کے جب ادھر چیرتا ہے تو ادھر صحیح سالم ہو جاتا ہے, اور پھر ادھر چیرتا ہے تو ادھر صحیح ہو جاتا ہے, اور پھر ان کی آنکھوں میں ڈالتا ہے اور یہاں سے چیرتا ہوا گدی پر لے کے جاتا. یہ عمل مسلسل جاری تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کون آدمی ہے جس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. ان دونوں نے کہا کہ آگے چلیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, دیکھا کہ ایک تنور ہے, آگ کی بھٹی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ میں اس میں جھانک کر کے دیکھا تو اس میں آگ جل رہی تھی, اور اس آگ کے اوپر کچھ ننگے فرنگے مرد اور عورتیں تھے. جب آگ اوپر آتی ہے وہ لوگ تنور سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اس کا سرا چھوٹا ہونے کی وجہ سے نکل نہیں پاتا. جیسے آگ مدھم ہو جاتا ہے, ہلکا ہوتا ہے, وہ لوگ آگ کے ساتھ نیچے وہ لوگ بھی چلے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ, یہ کون لوگ ہیں. ان دونوں نے کہا آگے چلیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے, دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے, ایک ندی ہے. اس ندی کے بیچوں بیچ میں درمیان میں ایک شخص ڈبکی لگا رہا ہے, تیر رہا ہے ندی کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس ندی کے باہر ایک آدمی پتھر جمع کیے ہوئے کھڑا ہے. جیسے وہ آدمی ندی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے, یہ آدمی وہ پتھر ان کے اوپر دے مارتا ہے, جس سے وہ آدمی پھر ندی کے بیچوں بیچ میں چلا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کون ہے اور کس وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. ان دونوں نے کہا آگے چلیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے, دیکھا کہ ایک شخص نہایت ہی بد شکل, بدنما, بدصورت اور آگ وہ سلگا رہا ہے, آگ جلا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کون ہے. ان دونوں نے کہا آگے چلیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے, دیکھا کہ
ایک نہایت ہی حسین و جمیل خوبصورت ایک بزرگ آدمی ایک درخت کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے ہے اور اس کے ارد گرد میں بہت سارے حسین و جمیل خوبصورت بچے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ ان دونوں نے کہا آگے چلیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک حسین و جمیل اور ایک خوبصورت محل ہے، ایک خوبصورت گھر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ ان دونوں نے کہا آگے چلیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، ان کے بعد اپنے نگاہ آسمان کی طرف اٹھایا تو اس سے بھی زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت محل دکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ موتیوں اور ہیروں سے جڑی ہوئی دیواریں اور نہایت ہی خوبصورت عالیشان محل۔ میں نے کہا یہ محل کس کا ہے؟ ان دونوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ محل آپ کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اجازت دی جائے میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ ان دونوں نے کہا نہیں، ابھی آپ کا وقت باقی ہے، ابھی آپ کی زندگی باقی ہے، جب آپ اپنی زندگی مکمل کر لیں گے پھر آپ یہاں پر آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ہمیں وہ ماجرا تو بتاؤ جو ابھی ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ ان دونوں نے کہا ٹھیک ہے، سنو، پہلا شخص جس کو آپ نے دیکھا کہ زمین میں چت لیٹا ہوا ہے اور پتھر سے ان کے سر کچلے جا رہے تھے، یہ وہ شخص تھا جو قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا تھا، قرآن کو سیکھا تھا لیکن ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا تھا، نماز کے وقت میں نماز کو ضائع کرنے والا شخص تھا، نماز کا وقت ہوتا تھا، اذان ہوتی تھی، بستروں سے اٹھتا نہیں تھا، سویا رہتا تھا، نماز کو ان کے وقت پر نہ ادا کرتا تھا، نماز کو ضائع کر دیتا تھا، جس جرم کی وجہ سے ان کو قبر کے اندر یہ عذاب دیا جا رہا تھا۔ دوسرا شخص جس کو آپ نے دیکھا کہ جن کے جبڑے چیرے جا رہے تھے، یہ وہ شخص تھا جو صبح ہوتے ہی جھوٹ بولنا شروع کرتا تھا اور پوری دنیا کے اندر جھوٹ کی آگ لگا دیتا تھا۔ دنیا اور آسمان و زمین اس کے جھوٹ سے پناہ مانگتی تھی، اس قدر وہ جھوٹ بولتا تھا، جھوٹ بولنے کی وجہ سے قبر کے اندر ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ ان کے جبڑے اور ان کی باچھیں چیری جا رہی ہے۔ اور تیسرا شخص جس کو آپ نے دیکھا کہ تنور کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں، بھٹی میں آگ کے ساتھ وہ اوپر آتا ہے اور آگ کے ساتھ وہ نیچے چلا جاتا ہے، یہ بدکار زناکار مرد اور عورتیں تھے جو دنیا کے اندر فحاشی کرتا تھا، زنا کرتا تھا، جس جرم کی وجہ سے آج قبر کے اندر ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور چوتھا شخص جس کو آپ نے خون کے ندی میں تیرتے ہوئے دیکھا، یہ وہ شخص تھا جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتا تھا، ربا، سود کھانے کی وجہ سے ان کو یہ انجام ہو رہا تھا، یہ سزا ان کو قبر کے اندر دیا جا رہا تھا۔ اور پھر آپ نے پانچواں شخص کو دیکھا تھا جو نہایت ہی بدشکل بدصورت آدمی، یہ داروغ جہنم تھا، جہنم کا داروغہ تھا، یہ آگ سلگا رہا تھا، جہنم کی آگ کو بھڑکا رہا تھا۔ اور چھٹا آدمی جو نہایت ہی خوبصورت اور نہایت ہی حسین و جمیل جو درخت پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، یہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے آس پاس میں جو بچے تھے یہ وہ بچے تھے جو فطرت اسلام میں بلوغت سے پہلے وہ وفات پا گئے، چاہے وہ مشرک کافر مسلمان کسی کے بچے ہوں، وہ بچے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس کھیل رہے تھے۔ اور آپ نے جو محل دیکھا تھا پہلا، وہ آپ کے امت کے شہداء کا محل ہے، یہ ان لوگوں کا محل ہے جو اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے، اعلی کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے، اللہ کے دین کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں نے لوگوں سے قتال کیا اور اپنے جان کی بازی دے دی، شہید ہو گئے۔ ان شہداء کا یہ محل، یہ ان کا مقام ہے۔ میرے اسلامی بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث پر آپ غور کیجئے کہ یہ جو عذاب ہو رہا تھا یہ سب آخرت میں نہیں، میدان محشر کے بعد یہ عذاب نہیں، بلکہ مرنے کے بعد سے یہ عذاب شروع ہوگا۔ اور کن گناہ کی وجہ سے کون سا عذاب ہو رہا تھا
یہ صحیح بخاری کی حدیث پر آپ غور کیجئے اور سوچئے، آج نماز کا وقت ہوتا ہے، ہم نماز کو کس قدر ضائع کر دیتے ہیں۔ آج سود خوری کس قدر عام ہو چکا ہے، آج فحاشی، بددیانتی اور زناکاری کس قدر عام ہو چکا ہے۔ آج دنیا کے اندر کتنے قسم کی برائیاں موجود ہیں، جھوٹ، باتوں باتوں میں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ لہذا جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔